الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کی 6واں رکوع ہے اور 52 نمبر آیت ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا. مشرکین مکہ لگاتار نہ صرف اللہ جل شانہ کی عظمت کو ٹھکرا رہے تھے بلکہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے لگاتار انکار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کا اسب و نسب بھی انہی لوگوں میں سے تھا. آپ کا کنبہ اور خاندان بھی وہ تھی، اور آپ علیہ السلام کی خصلت میں یہ چیز اللہ نے سمور پرو دی تھی کہ آپ ہر لمحہ انسانیت کو بچا رہے تھے. آپ علیہ السلام ان پہ بہت دکھ کر رہے تھے جبکہ وہ آپ علیہ السلام کا دل دکھا رہے تھے. قریش مکہ در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اطہر سے نہ صرف بخل کرتے تھے بلکہ نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو سرداریاں اور مختاریاں تھیں، جو دولت اور دنیا تھی، اس بت پرستی کی جو شہوت تھی، جو مفاد پرستیاں تھیں، ان پہ ضرب آتی تھی. اس لیے ان کے اور آپ علیہ السلام کے درمیان بہت بڑا حجاب آ گیا تھا. اس کے باوجود آپ علیہ السلام ان پر بہت مہربان ہو رہے تھے، ان کو اس خوفناکیوں اور المناکیوں سے بچا رہے تھے. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، میں نے آپ کو اس عظمت سے، ان شانوں سے بھیجا ہے کہ کائنات کا پتا پتا، بوٹا بوٹا تیری عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ اللہ اپنی ذاتی معیت کی بات فرما رہے ہیں. اگر ذاتی معیت حاصل ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. اللہ فرماتے ہیں بہر سو میری رحمتوں نے، میرے فضل و کرم نے، میری حفاظتوں نے، میری قوتوں اور توانائیوں نے تجھے گھیر رکھا ہے. کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا. آپ فرما دیجیے آپ علیہ السلام کی جب ہر وہ دلیل
جو معجزہ و کرامت سے پر تاثیر تھی، جو علم و حکمت سے بھری ہوئی تھی، جو آپ کے اخلاق اور اوصاف سے بھر تھی، انہوں نے رد کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیجیے کہ میرے اور آپ کے درمیان میرے رب کی گواہی کافی ہے۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے آخری دلیل تھی۔ بینی وبینکم، مجھے میرے رب نے حیات جاویدہ عطا فرمائی ہوئی، وہ ساری کائنات میرے حسن و جمال کا مظہر ہے۔ بینی، مجھے میرے رب نے زندہ جاوید کیا ہے، اور بینکم، تم مردہ ہو گئے ہو، تم راکھ ہو گئے ہو۔ بینی وبینکم، میں اپنے رب کی سرفرازیوں میں ہوں، حیات جاویدہ میں ہوں۔ اور اللہ جل شانہ کا یہ گنجینہ رحمت میں تم پر تقسیم کرنے والا ہوں، تمہیں دینے والا ہوں۔ ان زندانوں کو، ان کفر کے زندانوں کو توڑ کر تمہیں نکالنے والا ہوں۔ میری بات تو سمجھو، میں تم پہ وارے وارے ہو رہا ہوں۔ اے میرے قوم اور قبیلہ، اے مکہ کے رہنے والوں، تمہیں ان سرداریوں اور مختاریوں پہ اتنا تکبر کیوں ہے؟ یہ تو ڈل جانے والی چیز ہے، یہ تو فانی چیز ہے۔ میں تمہیں دائمی چیز عطا کر رہا ہوں، نہ میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں، نہ میرا تم سے کوئی جھگڑا ہے، نہ میرا تم سے کوئی تنازع ہے۔ تمہارے محلوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں کہ یہ محل اجڑنے والے ہیں، یہ کھنڈرات بن جائیں گے، نشان تک بھی مٹ جائے گا تمہارا۔ بینی میری طرف دیکھو تو صحیح، میں تم سے سرداریاں تو نہیں چھینتا، تم سے بھیک بھی نہیں مانگتا، تم سے مزدوری بھی نہیں مانگتا، میں تو تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ میں اس آگ سے تمہیں نکالنے والا ہوں، اس آگ کو ٹھنڈے کرنے والا ہوں۔ میرے قبیلے والوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، میرا اور تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ بینی میرا بچپن، لڑکپن، جوانی تمہارے پہلو و پہلو گزرا، میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میری طرز حیات میں، میرے طرز کلام میں میرے رب نے روانیاں پرو کے رکھ دی، وہ ساری کی ساری میں تمہارے لیے لوٹاتا ہوں۔ میں تم پہ دکھ کرنے والا ہوں، تم مجھے اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ بینی وبینکم، تم مردے ہو گئے ہو بینکم، تم خدا کے غضب و غضب سے دس رہے ہو، اس دلدل کے بحر ظلمات میں تم دستے جا رہے ہو، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نشان بھی نہیں رہے گا۔
یہ آگاہی میرے رب نے مجھے دی ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے سینے میں میرے رب نے جو چراغ جلا دیا، اس کی ساری ضیاء پاشیاں اور شعائیں تمہارے لیے. تمہاری ساری تاریکیوں اور بتخانوں کے جگر کو توڑ رہی ہے، تمہیں ان زندانوں سے نکال رہی ہے، اس دکھ بری دنیا سے تمہیں نکال رہی ہے، تمہیں یاس کی دنیا سے نکالتی ہے. بینکم، تم مردہ ہو گئے ہو، تم سے حیات جاتی رہی. شرف انسانیت کا سورج تم پر ڈوب گیا، تم سے انسانیت دم توڑ گئی ہے. تم دیکھتے ہی دیکھتے اس ہنستی بستی دنیا کو پھر یہاں ویرانیوں میں بدل رہے ہو. تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نشان بھی مٹ جائے گا. بینی وبینکم شہیدا. اس سارے کائنات کا خالق اور مالک پوری قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ آپ کے اور میرے درمیان گواہ ہے. یہ گواہی کیا تھی؟ اللہ جل شانہ نے ازل ہی سے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس ساری کائنات کا مسیح بنایا. ساری سیرابیاں، ساری روانیاں، ساری رہنائیاں، ساری حیات آپ علیہ السلام کے وجود کے صدقے سے کائنات کو ملی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے وَمَوَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو، میں ذاتی طور پر میری ذاتی معیت تمہیں حاصل ہے. اللہ کی ذات اور صفات اپنے حبیب علیہ السلام پہ قربان ہو رہی ہے. شہادت اس حیات کی ہے، نہ چھپ سکے گی، نہ مٹ سکے گی، نہ جھک سکے گی. کائنات کے افق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا، آپ کے عدل کا سورج طلوع ہو چکا تھا، جس کے بارے میں اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں. کیا فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے. یہ جو بت خانے انہوں نے سجائے ہوئے ہیں، یہ جو کچے دھاگے کے سارے ہیں،
یہ کبھی انہیں کام نہیں آئیں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جس نے بھی آپ علیہ السلام کی اطاعت سے منہ موڑا وہ جل کے راکھ اور خاکستر ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے اور آپ کے درمیان فرما دیجیے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے، میں اور میرا نظام ہستی، میری طرز حیات جو مجھے من جانب اللہ عطا کی گئی ہے، وہ رب کے سہارے پہ اس کو نہ زوال ہے نہ جھول ہے، تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کفر کا مٹ جانا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، میری رفاقتیں، میرا سہارا، میرا معبود حق، میرا محبوب اللہ کی ذات ہے۔ شان کبریائی یہ ہے، یعلم جتنی مخلوق اس نے تخلیق کی ہے، اس کے گھٹنے بڑھنے کو، اس کے بننے سنورنے کو، اس کو بنانے میں، اس کو مٹانے میں کار فرما تو میری اللہ کی ذات ہے۔ یا علم، اس کا علم حضوری ہے، ہر ذرہ اس کے سامنے وہ قادر المطلق ہے اور مطلق العام ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ما فی السماوات والارض، اور اس کرۂ عرض سے لے کے عرش ملہ تک جتنی مخلوق کے لشکر ہیں صرف وہ جانتا ہے، وہ ان کا والی اور وارث ہے، اسی نے ان کو تخلیق کیا۔ میرے رب کی عظمت یہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اس کی ہے۔ تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کو جہالت لے ڈوبی ہے، پل بھر کی حس و حواس نے تم کو دائمی دکھوں میں ڈال دیا۔ کاش کہ تم میرے رب کی عظمت کو دیکھ لیتے۔ آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی آشنائی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو تجھے تخلیق کیا تھا اپنے حسن و جمال کی صنعت کاری کے لیے، تو مظاہر تھا اللہ کی شانوں کا، تو کدھر بھٹک گیا؟ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اس کے باوجود سب کچھ دیکھتے سمجھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، کیا تمہاری اپنی زندگی کی کائنات ایک معجزہ نہیں ہے؟ کیا تم پر موت نہیں آ رہی؟
کیا تمہارے جنازے نہیں اٹھ رہے؟ کیا تم پر بیماریاں نہیں آ رہی؟ کیا تم کائنات کی بدلتی رتوں کا شکار نہیں ہو رہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہے؟ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہے کہ تم نے اللہ کی عظمت کو ٹھکرایا ہوا۔ آمنو بالباطل، اس کے باوجود تم نے باطل پہ یقین کیا اور حق کو چھوڑ دیا۔ باطل ایک سراب ہے، دور صحراؤں میں جب تپتی ہوئی ریت نظر آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی کے چشمے ہیں۔ اس کے باوجود کہ میری نبوت کا سورج تم ہی میں سے طلوع ہو چکا ہے، اس کی ضیاءپاشیاں تمہاری تاریکیوں کو پھاڑ نہ سکی۔ تم اس قدر بدبخت ہو کہ تم نے بت خانوں کو وسیلہ بنایا ہوا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان مادی پتھروں میں، اس ریت اور مٹی میں، جو اپنی ذات میں عدم سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، تم نے رب کی تجلیوں سے منہ موڑ لیا۔ آمنو بالباطل، معبودان باطل سے امید رکھتے ہو اور سچے رب سے منہ موڑ لیتے ہو۔ جو خیر و امن اور سلامیوں کے حسین راستے میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھ کے سمجھ کے اس سدا بار گل و گلزار کو چھوڑ جاتے ہیں اور بدبودار دنیا کی وحشتوں میں دستے چلے جا رہے ہو۔ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے کفر کرتے ہو، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اللہ کی صفات پہ ظلم ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ باطل اور کفر کیا ہے؟ یہ دکھوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں اور وحشتوں اور ہولناکیوں کے وہ بدبودار گہرے سمندر ہے جس نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرایا۔ اس نے دستا ہی رہا اور دستا ہی رہے گا، اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اولئک هم الخاسرون۔ دیکھیں یہ خسارہ جو ہے اس کا دنیا پانی سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا۔ ہم جو خسارے کا لفظ دنیا میں بولتے ہیں شاید اپنے الفاظ سمجھانے کے لیے، نہ کسی تجارت میں کوئی خسارہ ہے، نہ کسی حیات میں کوئی خسارہ ہے، نہ رہنے سہنے میں کوئی خسارہ ہے۔ کائنات فطرت کے ساتھ چل رہی ہے، فطرت میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ یہاں تو نفع پہ فائز ہونے والی بات ہوتی ہے۔ خسارہ وہ چیز ہے دنیا میں جس نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرایا، بس ایک ہی خسارہ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ وہ ظلم کیا، اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال کو، اور پوری کائنات کو ڈبو کے رکھ دیا۔ یہ بتخانہ ازل سے جو جھگڑا چل رہا ہے کہ نفع اور نقصان کی امید تو مخلوق سے رکھتا ہے، یہ تجارت بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ مخلوق ہے جو خسارے میں ہے۔
کائنات کی یہ حسین برکھا بہارا، ان سے وہ محروم کر دیے گئے۔ اللہ کی گواہی ہے شہیدہ کہ جس نے بھی دنیا میں میری عظمت اور اطاعت کو ٹھکرا دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کی حفاظت فرمانا، اللہ خیر و بلائیاں نصیب فرمانا، اللہ آپ علیہ السلام کی اطاعت نصیب فرمانا، اللہ ہماری خطائیں معاف فرمانا، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمانا۔ بار الہ ہمیں کسی فتنہ فساد و آزمائش سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمارے اس دیس اور وطن کی دھرتی کو کسی بھی شر سے محفوظ رکھنا۔